آئیے اب ایک ایسے شاعر کے روبرو چلتے ہیں جو زندگی کے مضحک پہلوؤں کو ہمارے سامنے اس طرح سے اجاگر کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم غم و اندوہ زندگانی بھول کر بے ساختہ کھلکھلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ایسے شاعر کا نام ہے رحمت اللہ اچانک۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے کہکہا بار کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب رحمت اللہ اچانک مولوی صاحب۔ السلام علیکم۔ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے اتنا اچھا پروگرام کیا، تو 4 مصرے میں اس پروگرام کے حوالے سے شاداں صاحب نے ایک حکم دیا تھا، تو 4 مصرے کہ اچھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پروگرام کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، کہیں ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سوچ کے مطلب 4 مصرے کہیں ہیں کہ بے چھت کے اس مکان کو ایک سائبان دے، بے چھت کے اس مکان کو ایک سائبان دے، اور اس کے ذمہ داروں کو میٹھی زبان دے۔ بے چھت کے اس مکان کو ایک سائبان دے اور اس کے ذمہ داروں کو میٹھی زبان دے، اور اس رب کائنات سے میری اپیل ہے، اس رب کائنات سے میری اپیل ہے، اس فکر کی اڑان کو اونچی اڑان دے۔ اس رب کائنات سے میں التماس لگا سکتا تھا لیکن لگائے نہیں، کہ اس رب کائنات سے میری اپیل ہے آپ کے لیے جائز کہ اس فکر کی اڑان کو اونچی اڑان دے۔ اور 4 مصرے اور کہ اپنی پہچان کھو رہا ہوں میں، اپنی پہچان کھو رہا ہوں میں، اور گمنام ہو رہا ہوں میں، اور گمنام ہو رہا ہوں میں۔ لوگ سن کر سمجھ نہیں پاتے، ریختہ کہہ کے رو رہا ہوں میں۔ لوگ سن کر سمجھ نہیں پاتے، ریختہ کہہ کے رو رہا ہوں میں۔ بھائی برا مت مانیے گا، کیونکہ مزاحیہ شاعر کو 7 خن معاف رہتا ہے۔ اور 4 مصرے دیکھیں، کیا نیا کیا پرانا، کہ نئی تہذیب کی ہر فصل کو شاداب کرتے ہیں، نئی تہذیب کی ہر فصل کو شاداب کرتے ہیں، نمستے ہی یہ کرتے ہیں نہ اب آداب کرتے ہیں، نمستے ہی یہ کرتے ہیں نہ اب آداب کرتے ہیں۔ اور اچانک نسل نو پہ مغربیت ایسی چھائی ہے کہ کھڑے ہو کر ہمارے بیٹے بھی یہ پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ہمارے بیٹے بھی پیشاب کرتے ہیں۔ اور 4 مصرے دیکھیں کہ نئی میاں، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ میاں گدھے کے بدلے اپنا بھالو کون بیچے گا؟ میاں گدھے کے بدلے اپنا بھالو کون بیچے گا؟ کباڑا گاڑیوں کو کر کے چالو کون بیچے گا؟ کباڑا گاڑیوں کو کر کے چالو کون بیچے گا؟ اگر سب لوگ ہو جائیں گے ٹاٹا اور امبانی، تو پھر فٹ پاتھ پر آلو کچالو کون بیچے گا؟ اگر سب لوگ ہو جائیں گے ٹاٹا اور امبانی، تو پھر فٹ پاتھ پر آلو کچالو کون بیچے گا؟ نکالنا ہی پڑے گا لگتا ہے۔ استاد 4 مصرے ہیں جو میرے بارے میں
सोचे जा रहे हैं, मेरे बारे में सोचे जा रहे हैं और तसव्वुर में दबोचे जा रहे हैं। मेरे बारे में सोचे जा रहे हैं, तसव्वुर में दबोचे जा रहे हैं। और जमी है गर्द चेहरे पर अचानक, वो आईने को पोछे जा रहे हैं। मेरे बारे में सोचे जा रहे हैं, तसव्वुर में दबोचे जा रहे हैं। और जमी है गर्द चेहरे पर अचानक, वो आईने को पोछे जा रहे हैं। बहुत अच्छा बात। आँखों में एक चार मिसरे और हैं आज के ज़माने का, मोबाइल का ज़माना आ गया कि जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता। जागने जगा अब रात में निकलेंगे तो ऐसी ऐसी जगह लेके मोबाइल बैठे रहते हैं कि दिन में वहाँ आदमी थूकना भी पसंद नहीं करता। लेकिन बहरहाल है, चल रहा है मामला, चल रहा है कि जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, अब भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता। पहले जादू टोने से और आज अब मोबाइल से, पहले जादू टोने से और मोबाइल से लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। पहले जादू टोने से और अब मोबाइल से लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। बहुत और चार मिसरे अपना ही लिखा पढ़ने में परेशानी हो रही है कि बैठकर तुझको हमा वक्त निहारा करते, बैठकर तुझको हमा वक्त निहारा करते और शबो रोज़ इसी तरह गुजारा करते, और शबो रोज़ इसी तरह गुजारा करते। मोतिया बिंद न होता तो यकीनन हम भी अपनी छत से तेरे कमरे का नज़ारा करते। मोतिया बिंद न होता तो यकीनन हम भी अपनी छत से तेरे कमरे का नज़ारा करते। और दो चार शेर टाइम है? नहीं, अब क्या मतलब देखिए, अभी कुछ रोज पहले मैं चार मिसरे दे रहा हूँ कि उस्ताद कि मैं नए अहद का गवैया हूँ। मैं नए अहद का गवैया हूँ। मैं नए अहद का गवैया हूँ। अपनी तकदीर यूँ जगा लूँगा, अपनी तकदीर यूँ जगा लूँगा। और जब न कोई मुझे गज़ल देगा, ऑनलाइन गज़ल मंगा लूँगा। मैं नए अहद का गवैया हूँ। सही बात है, सही बात। मैं नए अहद का गवैया हूँ। अपनी तकदीर यूँ जगा लूँगा। और जब न कोई मुझे गज़ल देगा, ऑनलाइन गज़ल मंगा दूँगा। और कदम कदम पे देखिए, अभी कुछ रोज पहले पाबंदी लगी थी तो चार मिसरे हैं कि कदम बड़ी ख़राब हवाएं हैं, क्या किया जाए। बड़ी खराब हवाएं, बड़ी ख़राब हवाएं हैं, क्या किया जाए। और कदम कदम पे बलाएं हैं, क्या किया जाए। हमारे मुंह के निवालों पे वार करती हैं, हमारे मुंह के निवालों पे वार करती हैं। हुकूमतों की अदाएं हैं, क्या किया जाए। हुकूमतों की अदाएं हैं, क्या किया जाए। अभी गज़ल ताज़िए लग रही है कि अब दो चार शेर पढ़ दे रहा हूँ कि इस उम्र में सज धज के निकलता हूँ जो घर से,
اس عمر میں سج دھج کے نکلتا ہوں جو گھر سے، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں پتھرائی نظر سے، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں پتھرائی نظر سے۔ اب برسات کا لکھتے ہیں وہی لوگ قصیدہ، برسات کا لکھتے ہیں وہی لوگ قصیدہ، جو گھر سے نکلتے نہیں برسات کے ڈر سے، جو گھر سے نکلتے نہیں برسات کے ڈر سے، خود کچھ خود ہی پکا لیتا ہوں اشعار کی کھچڑی، کچھ خود ہی پکا لیتا ہوں اشعار کی کھچڑی، کچھ خود ہی پکا لیتا ہوں اشعار کی کھچڑی، کچھ مانگ کے لاتا ہوں ادھر اور ادھر سے، کچھ خود ہی پکا لیتا ہوں اشعار کی کھچڑی، کچھ مانگ کے لاتا ہوں ادھر اور ادھر سے۔ وہ شخص یقیناً ہے تیرے پیار کا مارا، وہ شخص یقیناً ہے تیرے پیار کا مارا، جو روز گزرتا ہے تیری راہ گزرتے۔ اور یہ تضمین ہے کہ رہبر سے بھی دو ہاتھ نکل جاتا ہے آگے، شاہد کہ وہ واقف نہیں آداب سفر سے، رہبر سے بھی دو ہاتھ نکل جاتا ہے آگے، صحرا سے شعرا سے گزارش ہے، شعرا سے گزارش ہے کہ صحرا میرا لکھتے ہیں، شعرا سے گزارش ہے کہ صحرا میرا لکھیں، شعرا سے گزارش ہے کہ صحرا میرا لکھیں، آئیں گے مجھے دیکھنے داماد نگر سے، شعرا سے گزارش ہے کہ صحرا میرا لکھے، آئیں گے مجھے دیکھنے داماد نگر سے۔ اور ایک بڑی سچی بات ہے شعر میں کہ گھر لوٹ کے اس وقت ہی آنا میرے بیٹے، گھر لوٹ کے اس وقت ہی آنا میرے بیٹے، جب بھوت محبت کا اتر جائے گا سر سے۔ اچھا مکتا پڑھ دے رہا ہوں۔ تم گھر سے دعا پڑھ کے جو نکلو گے اچانک، تم گھر سے دعا پڑھ کے جو نکلو گے اچانک، تم گھر سے دعا پڑھ کے جو نکلو گے اچانک، اللہ بچائے گا پڑوسن کی نظر سے۔ تم گھر سے دعا پڑھ کے جو نکلو گے اچانک، اللہ بچائے گا پڑوسن کی نظر سے۔ شکریہ۔ یہ بیٹھی دو چار اشعار ہو۔ اچھا پڑھ دے رہا ہوں، اور تھوڑا ایک حکم دانش اثری صاحب کا ہے 2-3 شعر کا، اس کو بھی پڑھ دوں گا۔ تجھے جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے، جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے، تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا وہاں سے پہلے۔ آج جو بد میں شعرا میں شیخ آئے شراب لے کر کباب لے کر، تو ہر ایک شاعر پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ اچھا ہے۔ تو اور مصرے آپ کی فرمائش 2-3 شعر۔ کہ دل و دماغ کا پرزہ خراب ہوتا ہے، دل و دماغ کا پرزہ خراب ہوتا ہے، دل و دماغ کا۔ میں نے یہ شعر آگرہ میں سور بھون میں پڑھا تھا، تو راحت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو سمجھا رہے ہو۔ یہ میں نام نہیں لوں گا، شعر اپنے آپ پہنچے گا۔ اور جب مطلب پڑھا تو وہ خود بول اٹھے، مجھے سمجھا رہے ہو کہ دل و دماغ کا پرزہ خراب ہوتا ہے، شراب پینے سے گردہ خراب ہوتا ہے، دل و دماغ کا پرزہ خراب ہوتا ہے، شراب پینے سے گردہ خراب ہوتا ہے، شراب پینے سے۔ اور امیر لوگ
دلوں کے برے نہیں ہوتے ہیں. امیر لوگ دلوں کے برے نہیں ہوتے. امیر لوگوں کا لہجہ خراب ہوتا ہے. امیر لوگ دلوں کے برے نہیں ہوتے، امیر لوگوں کا لہجہ خراب ہوتا ہے. اور کسی غریب کی کھٹیا پہ بیٹھ جانے سے امیر شہر کا کرتا خراب ہوتا ہے. امیر شہر کا کرتا خراب ہوتا ہے. اور ایک شعر دے رہا ہوں، شاید یاد رہ جائے. جو چپ رہوں، جو بولتا ہوں تو اٹھتی ہیں انگلیاں مجھ پر. جو بولتا ہوں تو اٹھتی ہیں انگلیاں مجھ پر. جو چپ رہوں تو زمانہ خراب ہوتا ہے. جو چپ رہوں تو زمانہ خراب ہوتا ہے. جو بولتا ہوں تو اٹھتی ہیں انگلیاں مجھ پر. جو چپ رہوں تو زمانہ خراب ہوتا ہے. دل و دماغ کا پرزہ خراب ہوتا ہے. ترنم سے کچھ ہو جائے. ترنم دے. اچھا تو ایک مطلب دو شعر بھائی اسماعیل سادہ کی بھی خواہش پوری ہو جائے کہ پڑھائی اور لکھائی سے بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کتابیں اتنی ہوتی ہیں کہ بستہ ٹوٹ جاتا ہے. کتابیں اتنی ہوتی ہیں کہ بستہ ٹوٹ جاتا ہے. اب میں رشوت کی کمائی لے کے جب بھی گھر میں آتا ہوں، میں رشوت کی کمائی لے کے جب بھی گھر میں آتا ہوں، میرے اندر جو بیٹھا ہے فرشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے اندر جو بیٹھا ہے فرشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور غضب کی تندرستی ہے میرے بچوں کی اماں کی، تو جس رکشے پہ چڑھتی ہے وہ رکشہ ٹوٹ جاتا ہے. غضب کی تندرستی ہے میرے بچوں کی اماں کی، وہ جس رکشے پہ چڑھتی ہے وہ رکشہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دو تین شعر ترنم سے سن لیجیے بھائی. سب فرمائشیں ہو رہی ہے، کاغذ میں کہاں لکھا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی سے ٹھیک صورت ہو خدایا میری. ہو میرا کام امیروں کی حمایت کرنا، درد مندوں کی ضعیفوں کی مرمت کرنا. ہو میرا کام امیروں کی حمایت کرنا، درد مندوں کی ضعیفوں کی مرمت کرنا. اب بھائی بھائی میں لڑانے کا ہنر دے مجھ کو، لیڈروں کی طرح پتھر کا جگر دے مجھ کو. لہلاتے ہوئے کھیتوں کو جلا کر رکھ دوں، آگ نفرت کی جہاں چاہوں لگا کر رکھ دوں. اور ہوں میرے کام سے بدنام محلے والے، رات دن دیں مجھے دشنام محلے والے. اور ہو میرے نام سے منسوب حوالہ یا رب، منتری بن کے کروں میں بھی گھوٹالہ یا رب. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ تھے جناب اچانک مولوی صاحب. اپنا انعام لیتے جائیں. مولانا عبدالحمید فیضی صاحب نے آپ کو ہدیہ دیا ہے. اور جناب
اچانک مولوی صاحب کے طنزیہ اور مزاحیہ کلام کے بعد